اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کو خبر ہے کہ ہم ہر مہینے آپ سے 10 سوالات پوچھتے ہیں اور ٹھیک ایک ہفتے بعد اس کا رزلٹ ہوتا ہے اور پہلی 12 پوزیشنیں لینے والوں کو ہم انعامات دیتے ہیں۔ تو حسب عادت اس مہینے کے سوالات آپ کو بتائے جا رہے ہیں، آپ جو ہے وہ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلا سوال کہ ایک آدمی نے نماز پڑھی اور اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ جب وہ نماز پڑھ چکا تو اسے خیال آیا کہ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ اب وہ نماز پڑھ چکا ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کی نماز ٹھیک ہے یا دوبارہ اس کو قضا کرے گا۔ ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ جھینگا مچھلی اور کیکڑا مچھلی، اس کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ اس کے بعد ہمارا تیسرا سوال ہے کہ کیا ایک عورت جس کی شادی پہلے ایک مرد سے ہوئی تھی، وہاں سے اس کی بیٹی پیدا ہوئی اور اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی، اب اس کی شادی ہو گئی دوسرے مرد سے، اب دوسرے مرد سے اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا، تو کیا اس کی پہلی بیٹی اور یہ جو دوسرا بیٹا ہوا ہے اس کا آپس میں عقد ہو سکتا ہے یا عقد نہیں ہو سکتا؟ اس کے بعد ہمارا چوتھا سوال ہے کہ بوقت ولادت بچی یا بچے کا جو ختنہ کیا جاتا ہے اس میں اسلام کی کیا حکمت ہے؟ اس کے بعد ہمارا پانچواں سوال ہے سورہ اعراف آیت نمبر 69، لفظ بستاتن، اور سورہ غاشیہ آیت نمبر 23، بمو سے تیرے، اس میں لفظ سواد پڑھنا ہے یا سین پڑھنا ہے؟ اس کے بعد ہمارا چھٹا سوال ہے کہ اگر کسی میت کو نماز جنازے کے بعد قبر میں رکھا جائے اور یہ خطرہ ہو کہ اس کے دشمن اس کو قبر سے نکال کر اس کی توہین کریں گے، اس کے ہاتھ کاٹیں گے، اس کے ناک کو کاٹا جائے گا، تو ہمیں اس میت کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بعد ساتواں سوال ہے کہ اگر کوئی شخص پانی پیتا ہے تو روزے کے علاوہ ایسی کون سی عبادت ہے جس میں وہ انسان پانی نہیں پی سکتا، پانی کا پینا اس کے لیے حرام ہے؟ اس کے بعد ہمارا 8واں سوال ہے کہ جب ہم کسی میت کو ٹھنڈا ہونے کے بعد ہاتھ لگاتے ہیں تو ہم پر غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ یا بچی اس میت کو ہاتھ لگائے تو کیا اس پر غسل مس میت واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے بعد ہمارا 9واں سوال ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر مومن پر فرض ہے کہ زندگی میں ایک بار ایک مردے کو ضرور غسل دے، اور غسل دینے والا معصوم امام فرماتے ہیں ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اب کہا گیا کہ اگر وہ اس میت کے عیب کو چھپائے اور غسل دے، یہ کون سے عیب ہیں جن کو چھپانے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اس کے بعد ہمارا آخری سوال ہے کہ ایک تاجر ہے، وہ تجارت کرتا ہے اور تجارت میں اس کو نفع حاصل ہوتا ہے،
تو اس نے اس کی زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہے؟ یہ ہمارے سوالات تھے 10 جن کا آپ نے جواب دینا ہے، اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب جواب دیں تو صاف صاف اور کلیئر لکھیں تاکہ پڑھنے والے اس کو پڑھ سکیں۔ اور دوسرا ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہر فقہ کے لوگ جو ہے جواب دے سکتے ہیں، اور بہت سے ایسے دوست ہیں جو ان کا تعلق فقہ حنفیہ سے ہے اور وہ بھی جواب دیتے ہیں، تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ وہ اپنے فقہ کے مطابق جواب دیں۔ جو فقہ جعفریہ کے لوگ ہیں وہ اپنے فقہ کے مطابق جو ہے جواب دیں، اور اس جواب دینے کی آخری تاریخ جو ہے 18 جنوری ہے، بروز بدھ، صبح 7 بجے تک۔ وما الینا الا البلاغ۔